ممتاز بیگم جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ ہیں اور جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے جو گولڈن ایرا ہے اس میں بے شمار یادگار فلمیں اور کریکٹر جو ہیں وہ انہوں نے پلے کیا۔ ناصر ادیب ایک لیجنڈری رائٹر ہیں جنہوں نے مولا جٹ جیسی فلموں کے لیے اسکرپٹ لکھا، مگر ان کے حالیہ جو کچھ پوڈ کاسٹ ہیں اس میں ناصر ادیب نے ممتاز کے علاوہ اور بھی بہت ایکٹرز جو ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کے علاوہ ان کے حوالے سے، ان کی شادیوں کے، ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا سی گفتگو کی۔ اب اس بارے میں ممتاز جی کا کچھ کہنا تھا، تو وہ آئیے ذرا اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایشو چل کیا رہا ہے اور ممتاز کا اس بارے میں کیا موقف۔ سب سے پہلے ممتاز بیگم کہتی ہیں کہ فنکاروں کی ذاتی زندگی عوامی تماشا نہیں ہے، ان کو پرسنل ہی رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ناصر ادیب جیسے لوگ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر اداکاروں کے راز تعلقات پر بات کرتے ہیں تاکہ زیادہ ویوز مل سکے، اور زیادہ ویوز آئیں گے تو ان کو زیادہ ڈالرز بھی آئیں گے۔ ممتاز نے زور دیا کہ اصل گفتگو جو فلم سٹار ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کے کام، ان کی فلمز، ان کی پرفارمنسز کے بارے میں ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی پرسنل لائف کو آپ ڈسکس کریں اور اس طرح ڈسکلوز کریں۔ ان کے مطابق یہ رویہ نہ صرف فنکاروں کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ پوری فلم انڈسٹری کی جو ساکھ ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اب اگر ہم ناصر ادیب کے بارے میں بات کریں، وہ ہے تو ایک فلمی رائٹر، مگر کافی ٹائم سے ان کے پاس شاید کوئی کام نہیں ہے، وہ فلمیں نہیں لکھ رہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک فلم لکھی تھی بلا، جو کہ ریلیز ہونے کے بعد ان کا ایک اور بیان آ گیا تھا کہ جی یہ فلم جو میں نے لکھی تھی سٹارٹ میں، یہ فلم اس طرح نہیں ہے، انہوں نے بعد میں چینجز کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے موما رانا کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ ان کی وائف نے ان کو الکوہول پہ، شراب کے اوپر لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ریما کے بارے میں بھی یہ کچھ عرصہ پہلے بات کر چکے تھے کہ ان کا تعلق بازار حسن سے ہے، اور اس طرح کی ساری نان سینس باتیں۔ ٹھیک ہے، جو ریالٹی ہے وہ چلی گئی پیچھے، اس کو چھوڑ دیں، اب آج کل جو ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں بات۔ اب انہوں نے ممتاز بیگم کے بارے میں ایسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ ناصر ادیب کے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہوتا کیا ہے، مختلف پوڈ کاسٹ میں ناصر ادیب نے ممتاز بیگم کی فلمی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرسنل لائف تھی، ان کے جو ریلیشن شپ تھے، اس کے بارے میں بھی بڑی باتیں کی۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی اداکار ہیں جن کے تنازع چل رہے ہوتے ہیں، کسی کا جھگڑا، کوئی خفیہ باتیں ہوتی ہیں، جنہیں ممتاز نے کہا کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ لوگ ایک ساری کنٹروورسی، اس سارے جو آج کل چل رہا ہے ان کے درمیان، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک جو سیلیبریٹی ہے، بے شک وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، مگر اس کی ایک اپنی بھی لائف ہے، وہ اپنی لائف جیتے ہیں، چاہے وہ جوانی میں جس طرح بھی وہ اس کو گزارتے ہیں، جس طرح کی فلموں میں کام کرتے ہیں، جو کچھ ان کا معاملہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس ایج میں آ کے جب وہ نانی دادی بن چکی ہیں، اب اس ایج میں آ کے ایک رائٹر جو کہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ اب اپنے ویوز لینے کے لیے یا اپنے آپ کو شاید کسی طرح سے ان رکھنے کے لیے اس طرح کے سارے حرکتیں کر رہا ہے، پوڈ کاسٹ میں جا رہا ہے، ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکلوز کر رہا ہے، تو یہ بڑا ہی نامناسب لگتا ہے کہ ایک تو آپ انڈسٹری میں رہ کے کام کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنی ہی انڈسٹری کے لوگوں کو سارٹ آف بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے ناصر ادیب کو سوچنا چاہیے اس عمر میں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرنے کے اوپر اپنی رائٹنگ کے اوپر توجہ دیں، اپنے کوئی نئے نئے پروجیکٹس لے کے آئیں، نئی چیزیں ہمیں دیں دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری کنٹروورسی کیا ہے؟ ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیں تاکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی پتہ لگے۔